جب میرے مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم مسلم کہہ دیا تو 1400 سال بعد کس کی جرات و ہمت ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گمراہ کہتے رہے؟ اور جس کسی نے بھی کبھی بھی کسی مجلس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کی، علیہ لعنت اللہ، پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، الناس اجمعین، اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، 22 رجب المرجب 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے اسلام کے عظیم جرنیل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے 22 رجب المرجب کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ بغض و حسد اور نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بغض معاویہ کو پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا نہیں ہے کہ مالک لم یزل نے صحابہ کی کیا شان بیان فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آج ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے عظیم صحابی، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے حدیث کے ذریعے بتانا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے عظیم صحابی ہیں، کیونکہ میں جتنی بھی صحابہ کی حدیثیں بیان کر دوں، لیکن اگر یہ اعتراض کر دیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی نہیں ہے، اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ تو صحابہ کے بارے میں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے معاذ اللہ، تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر یہ حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور حضرت اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سیشن، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظمتین من المسلمین، فرمایا لوگو یہ میرا سردار بیٹا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، یہ میرا سردار بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو گروہوں کے درمیان صلح فرمائی تھی، جو کہ ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو ان دو گروہوں کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم مسلمان کہا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مسلم ثابت ہو رہے ہیں۔
تو اب جب میرے مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم مسلم کہہ دیا تو 1400 سال بعد کس کی جرات و ہمت ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گمراہ کہتے رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ منافق کہتے رہے۔ قرآن نے صحابہ کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن نے صحابہ کی کس قدر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الحدید، سورۃ حدید آیت نمبر 10 کے اندر مالک لم یزل صحابہ کی شان بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمائے لوگوں، فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے جس صحابہ نے جہاد کے اندر شرکت کی، فتح مکہ سے پہلے جس صحابی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ان سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے درجے کے اعتبار سے بڑھ کر ہے۔ اب جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے مال خرچ کیا، قرآن کہہ رہا ہے یہ فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں سے افضل ہیں، درجے کے اعتبار سے بڑھ کر ہیں۔ پھر یہ تو درجے کے درمیان مالک لم یزل نے فرق بیان کر دیا، مالک لم یزل نے آگے صحابہ، تمام صحابہ کے لیے رتبہ بیان فرما دیا، تمام صحابہ کے لیے فرمایا یہ درجے کے اعتبار سے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، صحابہ کا جتنے بھی صحابہ ہیں درجے کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ درجے کے اعتبار سے بڑھ کر ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے صحابہ، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے درمیان جتنے اختلافات ہوں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے، اللہ جانتا ہے جتنے اختلافات ہوں گے، لیکن تمام حالات کو جاننے کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اگرچہ جتنے معاملات بننے تھے اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اب جن صحابہ سے اللہ بھلائی کا وعدہ کر لے، اب 1400 سال بعد کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سزا و جزا کا تصور کرے؟ 1400 سال بعد آ کر کوئی نادان یہ کہتا پھرے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سزا ہوگی، جب اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ جانتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، پھر بھی اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ جب سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا تو اب کسی بھی صحابی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، کسی بھی صحابی، چاہے جتنے بھی معاملات بنے، چاہے جتنے بھی حالات بنے، کسی بھی صحابی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ نظر رکھنا کہ صحابہ کو معاذ اللہ سزا ہوگی، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کے اندر ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر مالک لم یزل نے آیت نمبر 101، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 کے اندر مالک لم یزل ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنیٰ، اے لوگو میں نے جن صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، اے لوگو میں نے جن صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، میں نے جن صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنیٰ، میں نے جن سے بھی جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ ایسے جہنم سے دور رکھے جائیں گے جن سے جنت کا وعدہ ہو گیا ہے، جن صحابہ سے۔ وہ ان کی اتنی فضیلت ہے، ان کی اتنی عظمت ہے کہ جن صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو گیا وہ جہنم سے ایسے دور رکھے جائیں گے لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بریک سی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔
جو جہنم کے اندر بریک آوازیں ہوں گی، صحابہ تک وہ جہنم کی آوازیں بھی نہیں پہنچے گی۔ یہ صحابہ کی عظمت و فضیلت ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ فقط یہ نہیں، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ جنت میں جیسے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے جنت کے اندر رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور صحابہ کی عظمت اتنی ہے، صحابہ کی فضیلت اتنی ہے کہ صحابہ کو کوئی بڑی گھبراہٹ غمگین بھی نہیں کرے گی۔ فتلقاهم الملائکہ، اور صحابہ کی اتنی عظمت ہے، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان درازی نہ کرنا۔ صحابہ کی عظمت اتنی ہے، صحابہ کی فضیلت اتنی ہے کہ صحابہ کی فضیلت کی وجہ سے جب صحابہ بروز قیامت جنت میں جائیں گے، وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے صحابہ کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے سبحان اور کہہ رہے ہوں گے ہَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا تھا، یہی وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے حضرت، یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کی مالک لم یزل نے عظمت بیان کر دی ہے کہ جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، کبھی ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالک لم یزل نے جنت کا وعدہ کر لیا، اب کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی باریک سی آواز بھی نہیں سنائی دے گی۔ اگر کوئی شخص یہ نظریہ رکھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ سزا ہوگی، تو یہ نظریہ رکھنا خود مصطفیٰ کی بھی عداوت ہے، مصطفیٰ سے بھی دشمنی ہے اور خدا سے بھی دشمنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے نظریات کو قرآن اور حدیث کے مطابق درست کریں۔ اور فقط یہ بھی نہیں ہے، جس طرح آج یہ تصور پھیلایا جاتا ہے کہ جو سلطنت معاویہ تھی، کہا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سلطنت معاویہ تھی معاذ اللہ یہ سلطنت بغاوت تھی۔ آج کل یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ جو سلطنت حکومت معاویہ تھی اس کو حکومت بغاوت کہا جاتا ہے، تو ذرا امام حاکم نے مستدرک کے اندر حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کر اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے تورات کے اندر آپ کی اس طرح صفت بیان فرمائی ہے، اللہ نے تورات کے اندر آپ کی اس طرح فضیلت بیان کی ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، تورات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب فرمایا کہ وہ آخر نبی جو ہوگا، اللہ نے فرمایا اس کا نام محمد بن عبداللہ، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وَمَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، اور اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، اور آگے فرمایا وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ، اور اس کی جو ہجرت جگہ ہوگی جہاں پر وہ ہجرت کر کے جائیں گے وہ مدینہ المنورہ ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، اس کی جو جائے سلطنت ہوگی وہ ملک شام ہوگا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ بھی حقیقت ہے حضور کا نام محمد بن عبداللہ تھا، اور آگے اللہ نے فرمایا وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اب حضور مکہ میں پیدا ہوئے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو ہجرت جگہ ہوگی، ہجرت کی جگہ ہوگی وہ مدینہ المنورہ ہوگی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے مدینہ المنورہ حضور ہجرت کر کے گئے تھے۔ لیکن آگے مالک نظر نے فرمایا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، اس محمد مصطفیٰ کی جہاں پہ سلطنت ہوگی اس ملک کا نام شام ہوگا، یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حضور کی ظاہری زندگی کے اندر کبھی بھی حضور نے ظاہری طور پر ملک شام کے اندر حکومت بھی نہیں کی تھی، ظاہری طور پر کبھی بھی حضور نے ملک شام کے اندر حکومت نہیں کی تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس محمد کی جو جائے سلطنت ہوگی وہ ملک شام ہوگی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم ذرا تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام 63 سالہ زندگی میں مدینہ المنورہ کے اندر ہیں، اور حضور کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دارالخلافہ بھی مدینہ المنورہ کے اندر تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دارالخلافہ بھی مدینہ المنورہ میں تھا، حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دارالخلافہ بھی مدینہ المنورہ میں تھا، اور حضرت عثمان غنی کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا دارالخلافہ کوفہ کے اندر تھا۔ پانچویں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا دارالخلافہ وہ بھی کوفہ کے اندر تھا۔ لیکن اس پانچویں خلیفہ تک جو خلافت راشدہ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے اندر زندگی میں پہلی بار وہاں پر حکومت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تاریخ کے اندر پہلی بار ملک شام کے اندر حکومت کی۔ پہلے وہاں پر کافروں کی حکومت تھی، وہاں پر کسی کی بھی جائے سلطنت نہیں تھی، لیکن یہاں پر حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو محمد آئے گا اس کی جو جائے سلطنت ہوگی وہ ملک شام ہوگی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت کو محبوب کی سلطنت فرما رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حقیقت کے اندر اللہ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہے، حقیقت کے اندر اللہ لوگوں کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں زندگی میں کبھی صحابہ کے درمیان ہونے والے معاملات کو دیکھ کر کبھی سلطنت معاویہ کو سلطنت بغاوت مت کہنا، کیونکہ حقیقت کے اندر سلطنت معاویہ سلطنت مصطفیٰ ہے۔ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، حقیقت میں حکومت معاویہ حکومت مصطفیٰ ہے، حکومت بغاوت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے تورات کے اندر فرما دیا کہ جو ملک شام ہوگی وہ نبی پاک علیہ السلام کی سلطنت ہوگی، حالانکہ سلطنت وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ جس کی سلطنت کو مالک لم یزل نے سلطنت مصطفیٰ کہا، تو 1400 سال بعد کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ سلطنت معاویہ کو معاذ اللہ سلطنت بغاوت کہتے رہے؟ ذرا حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، ذرا کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں، مالک لم یزل نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے، تو یہ مصطفیٰ سے بھی دشمنی ہے، خدا سے بھی دشمنی ہے، کیونکہ اللہ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت صحابہ کو ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرو، اپنے دلوں میں عشق صحابہ کو پیدا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ الجامع الکبیر کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، جب اللہ میری امت میں سے کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فالقا فی قلبہ حب صحابی، فرمایا تو اللہ اس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جس سے بھی اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ذرا اس حدیث کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ جس کے دل میں جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب جس کے دل میں بغض صحابہ ہوتا ہے، اب جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوتی، تو اللہ اسے کبھی بھلائی کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جن کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہی بھلائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جس کے دل میں محبت معاویہ نہیں ہوگی وہ کبھی زندگی میں بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ ہیں، یاد رکھو جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی اسی کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا اسی کے دل میں بغض مصطفیٰ ہوگا۔ اور یہ میں بھی نہیں کہہ رہا بلکہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ذرا جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو فمن احبہم فبحبی احبہم، اے لوگو جس نے صحابہ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے عشق کیا، جس نے صحابہ سے محبت کی، گویا کہ اس نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے صحابہ سے بغض کیا، اے لوگوں اس نے میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آگے فرمایا،
ومن آذاہم فقد آذانی، اے لوگوں جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد اذى اللہ، اے لوگوں جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو ایک دن ضرور پکڑے گا۔ اب المحبوب فرما رہے ہیں جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اب اگر 1400 سال بعد کوئی شخص آ کر معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہہ کر اگر کسی نے تکلیف دی تو اس نے فقط امیر معاویہ کو تکلیف نہیں دی، اس نے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جس نے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو ایک دن ضرور پکڑے گا۔ اسی وجہ سے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کریں، دلوں کے اندر صحابہ کا عشق پیدا کریں، اور جہاں پر بھی دیکھیں کہ کسی بھی مجلس کے اندر صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کسی بھی مجلس میں صحابہ پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، کسی بھی مجلس کے اندر، وہاں پر اس مجلس پر لعنت بھیج کر دور چلے جائیں اس مجلس سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، اے لوگو زندگی کے اندر جب کبھی دیکھو کہ کوئی شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، زندگی کے اندر اگر کوئی شخص میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم پر بھی لازم ہے کہ اس کے شر پر لعنت بھیجو۔ دلوں کے اندر محبت صحابہ کو پیدا کرے، اور جس کے دل میں محبت صحابہ نہیں ہوگی اسی کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی اسی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کئی حدیث مبارکہ ہیں کہ جو بھی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، کہ زندگی کے اندر جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، کہ جب تک صحابہ کی برائی بیان ہوتی رہے تو تب تک اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ معجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من سب صحابی، اے لوگوں جس نے کبھی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، اے لوگوں جس کسی نے بھی میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اور جس کسی نے بھی کبھی بھی کسی مجلس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اپنے دلوں میں محبت صحابہ کو پیدا کرے، اپنے دلوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور عشق کو پیدا کرے، کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبوب علیہ السلام جس معاویہ کے لیے دعائیں کرتے رہے، جس معاویہ کے لیے ہدایت و حکمت کی دعائیں کرتے رہے، ذرا کتب حدیث پڑھ کر اٹھائے۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے کہ معاویہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت دیتا رہے، وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یارو جس معاویہ کے لیے حضور علیہ السلام ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اب 1400 سال بعد آ کر کوئی شخص
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا رہے تو یہ تو مصطفیٰ سے دشمنی ہے، یہ تو مصطفیٰ کی دعا سے دشمنی ہے، یہ تو مصطفیٰ کی دعا سے مخالفت ہے۔ اگر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو گمراہ کہا جائے تو کیا مصطفیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا مصطفیٰ کی یہ دعائیں کرتے رہے؟ جس محبوب کی خاطر اللہ نے قبلہ کو بدل دیا، حضور نے دعا نہیں کی تھی بلکہ دل میں خیال آیا تھا، فقط دل میں خیال آنے کی وجہ سے اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ جب محبوب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ کیوں نہ قبول فرمائے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے ہدایت یافتہ تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا واشی بن حرب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اللہم املأہ علما وحلما، اے اللہ معاویہ کو حلم بھی عطا فرما دے، معاویہ کو علم بھی عطا فرما دے۔ کئی کتب کے اندر حدیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر موجود ہے۔ آج ایک امتی ہو کر صحابہ کے بارے میں کیسے طعن و تشنیع کر سکتا ہے؟ ارے جس صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں کتب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، اے لوگو لا تسبوا صحابی، اے لوگو کبھی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اے لوگو کبھی بھی میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اے لوگو صحابہ کے علاوہ کوئی شخص جتنا فضیلت والا کیوں نہ ہو جائے، وہ جتنا جہاد کیوں نہ کرتا رہے، وہ جتنا اللہ کی راہ میں مال کیوں نہ خرچ کرتا رہے، اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہی خرچ کیوں نہ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، پھر بھی صحابہ اگر ایک سر مال خرچ کر دیں وہ صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیوں نہ کر۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کبھی صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب 1400 سال بعد آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ گمراہ کہا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہنا، یہ مصطفیٰ سے بھی دشمنی اور خدا سے بھی دشمنی ہے۔ اسی وجہ سے اپنے نظریات کو ہم درست کریں۔ اسی وجہ سے میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھ لیں، معاشرے کے اندر جا کر دیکھ لیں، بہت ہی زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت ہی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ میں نے خود الفاظ پڑھے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی حدیث ذرا آپ سوشل میڈیا پہ چیک کر کے دیکھیں ہم کس قدر ہمارا معاشرہ پستی کے اندر جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے تو اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جس مجلس میں صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اس مجلس کو فوراً سے پہلے چھوڑ کے چلے جائیں۔ جس محفل کے اندر صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اس محفل کو فوراً سے پہلے چھوڑ کے چلے جائیں۔ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی اسی کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی اسی کے دل میں محبت خدا ہوگی۔ ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہی آگے روشن